قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ آپ کا دل صاف و شفاف فرما دے گا۔ ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، انسان کے جسم میں کون سی ایسی چیز ہے جس کے بگڑنے سے انسان بگڑ جاتا ہے؟ یا رسول اللہ، انسان کے جسم میں کون سی ایسی چیز ہے جس کے بگڑنے سے انسان بگڑ جاتا ہے؟ نبی فرماتے صحابہ وہ دل ہے، دل۔ کیا فرمایا؟ دل ہے، دل۔ اے میرے صحابہ سنو، وہ دل ہے۔ انسان کا اگر دل بگڑ جائے تو انسان بگڑ جاتا ہے۔ انسان کا اگر دل بگڑے انسان شرابی بن جاتا ہے، دل بگڑے انسان پاپی بن جاتا ہے، دل بگڑے انسان خرافاتی بن جاتا ہے، دل بگڑے انسان زانی بن جاتا ہے، دل بگڑے انسان نمازوں سے دور ہو جاتا ہے، دل بگڑے انسان جواری بن جاتا ہے، دل بگڑے انسان پاپی بن جاتا ہے۔ اسلامی بھائیو، جب یہ دل سنور جاتا ہے انسان ابو بکر صدیق بن جاتا ہے، جب یہ دل سنور جاتا ہے انسان فاروق اعظم بن جاتا ہے، جب یہ دل سنور جاتا ہے انسان عثمان غنی بن جاتا ہے، جب دل سنور جاتا ہے انسان مولائے کائنات بن جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، جب انسان کا دل بگڑتا ہے انسان ابو جہل بن جاتا ہے، جب انسان کا دل بگڑتا ہے انسان ابو لہب بن جاتا ہے، جب انسان کا دل بگڑتا ہے انسان اتبا بن جاتا ہے، جب دل بگڑتا ہے انسان شیبہ بن جاتا ہے، جب دل بگڑتا ہے انسان فرعون بن جاتا ہے، جب دل بگڑتا ہے انسان نمرود بن جاتا ہے، جب دل بگڑتا ہے انسان قارون بن جاتا ہے، جب دل بگڑتا ہے انسان حامان بن جاتا ہے، جب دل بگڑتا ہے انسان شداد بن جاتا ہے، جب یہ دل سنور جاتا ہے انسان غوث اعظم بن جاتا ہے، جب دل سنورتا ہے انسان خواجہ غریب نواز بن جاتا ہے، جب دل سنورتا ہے انسان صابر پاک بن جاتا ہے، جب دل سنورتا ہے انسان وارث پاک بن جاتا ہے، جب دل سنورتا ہے انسان نیک بن جاتا ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دیا جائے، جب دل بگڑتا ہے تو انسان اشرف علی خان بھی بن جاتا ہے، جب یہ دل سنورتا ہے تو انسان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جب دل بگڑتا ہے انسان گناہوں کا عادی بن جاتا ہے، جب دل بگڑتا ہے انسان برائیوں میں ملبس ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب یہ دل سنور جاتا ہے انسان نمازی بن جاتا ہے، جب دل سنور جاتا ہے انسان جھوٹ سے نفرت کرنے لگتا ہے، جب دل انسان کا سنور جاتا ہے تو انسان نیکیوں کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کے جسم میں گوشت کا لکڑا جو ہے وہ دل ہے، جس کے بگڑنے سے انسان بگڑ جاتا ہے، جس کے سنورنے سے انسان کا وجود سنور جاتا ہے۔ تو دل پر کنٹرول کرو، اس لیے کہ اللہ والوں کی نظر تمہارے دل پہ ہوتی ہے۔ بزرگان دین کی بارگاہ میں اگر جاؤ ان سے جو دعا مانگو بزرگان دین اللہ کی عطا سے نواز دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء اللہ کے ولی ہے، توجہ ہے۔ دل کا نام ہے نوشاد بھائی، کہاں ہے نوشاد بھائی؟ ارے سامنے بیٹھو۔ سبحان اللہ۔ لڑکے کا جنم ہوا نا، دین کا سپاہی بنانا ہے، بولے انشاءاللہ دین کا سپاہی ضرور بنانا۔ ہیرو بنانا تو بنا لینا، کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن دنیاوی ہیرو نہیں بنانا ہے۔ شاہ رخ خان کی طرح پرورش مت کرنا، سلمان خان کی طرح پرورش مت کرنا۔ اگر اولاد کی پرورش کرنا ہے نا تو شریعت کے سانچے میں ڈال کے کرنا۔ وہ پرورش جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن اور امام حسین کی فرمائی، وہ تربیت بچے کی کرنا، وہ پرورش کرنا۔ اور اگر تم نے دنیاوی اعتبار سے اپنے بچے کی پرورش کر دی، دنیاوی ہیرو بنا دیا، اس میں تمہارا فائدہ نہیں نقصان ہے۔ اگر تم فائدہ چاہتے ہو تو اپنے بیٹوں کو اسلامی ہیرو بنا دینا، دین کا سپاہی بنا دینا۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں ہندی انگلش پڑھانے سے منع نہیں کرتا ہوں، میں تو کہتا ہوں خدا تمہیں توفیق دے، اپنے بیٹے کو دین کا سپاہی بنا کے اپنے بیٹے کو تم اتنا پڑھا دینا
اہل سنت نعرے تکبیر نعرے رسالت، کیا بات ہے، زندہ باد۔ اپنی اولاد کو اسلامی بھائیوں دین کا سپاہی بناؤ، اسلامی رنگ میں خود رنگو، اپنی اولاد کو رنگ دو، دین کے سپاہی خود تم بن جاؤ، اپنی اولاد کو بھی بنا دو۔ جب تم دین کا سپاہی بنو گے تو اللہ کی قسم زمانہ تمہیں دیکھ کے کہے گا نبی کا مستانہ جا رہا ہے۔ کیا بات ہے، پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اگر تم دین کا سپاہی بن جاؤ گے، اسلامی رنگ میں خود رنگو گے، اپنی اولاد کو رنگو گے، اسلامی لباس پہن کے جب تم کسی راستے سے نکلو گے، دیکھنے والا کہے گا نبی کا دیوانہ جا رہا ہے، نبی کا مستانہ جا رہا ہے، نبی کا فرزانہ جا رہا ہے، نبی کا عاشق جا رہا ہے۔ لوگ جب ہمیں دیکھیں گے، دیکھ کر کے کہیں گے جب مصطفیٰ کریم کا چاہنے والا، جب مصطفیٰ کریم کیا دیوانہ اتنا اچھا ہے تو سارے نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، بے شک سبحان بڑا اللہ۔ دھیرے سے نکل رہی ہے سبحان اللہ یار، ابھی زیادہ وقت بھی نہیں ہوا، زیادہ ٹائم نہیں لینا ہے، پیار سے بولنے سبحان اللہ۔ خود نیک بنو، اپنی اولاد کو بھی نیک بناؤ۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رب بیٹے عطا فرما دیتا ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ بیٹیاں رحمت ہے، بیٹے اللہ کی نعمت ہے۔ بیٹے سے بھی محبت کرو، بیٹیوں سے بھی محبت کرو۔ خدا بیٹا دے غلام مصطفیٰ بناؤ، بیٹیاں دے کنیز فاطمہ بناؤ۔ خدا اگر بیٹا دے تو اسے ایسا دین کا سپاہی بنا دو کہ مرنے کے بعد کم سے کم مصلی پر کھڑے ہو کر کے ہمارے جنازے کی نماز تو پڑھا دے، جنازے کی نماز تو پڑھا سکے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس باپ کی اولاد اپنے باپ کا بیٹا اگر اپنے باپ کے جنازے کی نماز پڑھا دے، اپنی ماں کے جنازے کی نماز پڑھا دے تو اللہ تعالیٰ اس بیٹے کے باپ کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کی ماں کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے۔ اتنا علم تم ضرور سیکھ لو کہ مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے جنازے کی نماز ضرور پڑھا دو، اتنا دین ضرور تم سیکھ لو۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا کر دو، اگر تمہارے والدین کا انتقال ہو جائے تو قبرستان میں جا کر کے اپنے ماں باپ کے نام پر ایصال ثواب تو کر لو، ان کے نام پر فاتحہ تو پڑھتے رہو، کم سے کم اتنا تو کر ہی سکتے ہو، اتنا تو ہر مسلمان کر سکتا ہے۔ لیکن آج حالات ہمارے بگڑ گئے اسلامی بھائیوں، ہم موبائل چلاتے، موبائل سے نہ جانے کتنی خرافاتیں ہم سنتے ہیں، نہ جانے کتنی خرافاتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے ہیں۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم نوجوانوں میری بات کا برا مت مانیے گا، اسی موبائل سے تم نے گانا سن کر کے ایک درجن تم نے گانے یاد کر لیے ہیں، ایک درجن تمہیں فلم یاد ہو گئی ہے، ہر فلم میں کون سا ہیرو کیا کرتا وہ تم سے پوچھ لیا جائے وہ تم بتا دو گے، کون سا ہیرو کیا کہتا ہے وہ تم بتا دو گے، کون سا ہیرو کون سا گانا گاتا ہے وہ تم بتا دو گے۔ لیکن یہ تمہاری بھول ہے، تمہیں تو چاہیے تھا اگر تم قرآن پاک کو پڑھتے، اگر تم اپنا موبائل چلاتے ہو تو موبائل کے اندر اگر کچھ تمہیں دیکھنا تھا تو اللہ کا مقدس قرآن لگا لیتے، اس میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے، تم قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے تمہیں اتنا تو یاد ہو جاتا کہ نماز میں کون سی آیت پڑھی جائے گی، کون سی سورت پڑھی جائے گی، فاتحہ میں کون سی سورت پڑھنا چاہیے، نماز میں کون سی سورت پڑھنا چاہیے۔ جب ایک ایک گھنٹے کی فلم ہمیں یاد ہو جاتی ہے تو موبائل اگر ہم چلائیں گے، اگر موبائل کے ذریعے سے ہم قرآن پاک کی تلاوت سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں قرآن پاک کی آیتیں سورتیں بھی یاد ہوں گی۔ چیزیں ضروری ہے اسلامی بھائیوں، خود قرآن کی تلاوت کرتے رہو، اپنی اولاد کو بھی تلقین کیا کرو کہ بیٹا قرآن پاک پڑھو۔ لیکن آج ہمارے حالات اسلامی بھائیوں بگڑ گئے، گھر میں 5 قرآن رکھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی عزت و جلال کی قسم گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے نہیں۔ میں نے ایک عالم دین کا واقعہ سنا ہے کہ ایک عالم دین ایک جگہ پہ گئے تھے، جانے کے بعد اس گھر میں قرآن پاک رکھا ہوا تھا، توجہ ہے، گھر میں قرآن پاک رکھا تھا،
اور قرآن پاک کے کریم میں کئی ہزار روپے بھی رکھے ہوئے تھے، اور عالم دین جس گھر میں جاتے تھے وہ شخص ان سے بہت محبت کرتا تھا۔ عالم دین نے وہ روپے لینے کے بعد قرآن پاک کے اندر رکھ دیے۔ قرآن پاک میں جب وہ پیسے رکھنے کے بعد عالم دین چلے گئے۔ ادھر شام کے بعد جب شوہر پہنچا تو شوہر نے اپنی بیوی سے پیسے مانگے، تو عورت نے جب پیسوں کو تلاش کیا گھر میں پیسے نہیں، تو عورت نے کہا میرے شوہر یہ انہی عالم دین کا کام ہے جن کی تم نے دعوت کی تھی، وہ آئے تھے، ان کے آنے کے بعد نہ کوئی کمرے میں آیا ہے، کوئی مہمان بھی ہم کمرے میں کسی کو جانے نہیں دیتے ہیں، ان کے سوا کوئی کمرے میں آیا ہی نہیں ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے جن کو تم نے بلایا تھا، جن عالم دین کو تم نے بلایا تھا، انہوں نے ہی پیسے نکالے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ جب عورت نے شوہر کو بتایا کوئی جاتا نہیں کمرے میں، کوئی دوسرا نہیں آتا ہے، ان کے سوا کوئی ایسا کام کر نہیں سکتا، آپ ان سے اتنی محبت کرتے ہو، ہفتے میں دعوت کرتے، پھر بھی انہوں نے روپیے چرا لیے۔ خیر کوئی بات نہیں، وہ شخص اپنی عورت کی بات کو مانتا ہے اور دل میں کچھ کراہیت محسوس ہونے لگتی ہے، عالم دین کے قریب جانا بند کر دیتا ہے، کیونکہ عالم دین نے وہ روپے قرآن پاک کے اندر رکھے تھے۔ کہاں رکھے تھے؟ قرآن پاک کے اندر رکھ دیے تھے، قرآن شریف میں رکھ دیے تھے۔ جب وہ شخص متوجہ نہ ہوا تو عالم دین نے اس کو روکا، روکنے کے بعد کہتے کیا بات 1-2 مہینہ ہو گئے ہیں تم میری طرف متوجہ نہیں ہوتے ہو؟ دھیرے دھیرے 1 سال ہو گیا، پھر عالم دین نے پوچھا کیا بات ہے؟ نہ تم میرے قریب آتے ہو، نہ ہم سے بات کرتے ہو، نہ ہم سے مصافحہ کرتے ہو، کون سے ہم سے غلطی ہوئی ہے؟ کہا غلطی کوئی نہیں ہوئی ہے، کہا آخر بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ تو شخص نے کہا حضور والا بات یہ ہے جس کمرے میں ہم آپ کو لے جا کر کے دعوت کھلاتے تھے اسی کمرے میں روپے رکھے ہوئے تھے، کوئی دوسرا اس کمرے کے اندر جاتا نہیں تھا، جس تاریخ سے آپ نے کھانا تناول کیا اسی کمرے میں بیٹھ کر کے اسی تاریخ سے ہمارے روپے غائب ہو گئے ہیں۔ اتنا کہا عالم دین مسکرا کے جواب دیتے ہیں اچھا کہو تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ روپے آپ ہی نے لیے ہیں۔ کیا کہا؟ روپے آپ ہی نے لیے ہیں۔ عالم دین نے کہا الحمدللہ میں نے ہی لیے ہیں۔ کیا فرمایا؟ میں نے ہی لیے ہیں۔ کہاں آپ نے؟ کہا میرے ساتھ آؤ، ساتھ لیا، گھر پہ لے کے گئے، لے جانے کے بعد قرآن پاک کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہتے ہیں اس قرآن پاک کو کھولو۔ جب قرآن پاک کو کھولا تو اس میں روپے رکھے ہوئے ہیں، تو عالم دین نے اس نوجوان کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا اے نوجوان سن لے، 1 سال ہو گیا ہے تیرے گھر کے اندر قرآن رکھا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے ابھی تک کسی نے قرآن کھول کے پڑھا ہی نہیں ہے، اگر کسی نے قرآن کھول کے پڑھا ہوتا تو اسی قرآن پاک میں روپے مل جاتے، اسی لیے ہم قرآن پاک کے اندر روپے رکھ کر کے گئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلامی بھائیوں آج ہمارے حالات بگڑ گئے ہیں، ہمارا دل بدل رہا ہے۔ اسلامی بھائیوں اگر یہ چاہتے ہو کہ ترقی تمہارے قدموں کو آ کر کے چومے تو اللہ کے مقدس قرآن کی تلاوت کرتے رہو، اللہ کے محبوب سے محبت کرتے رہو، انشاءاللہ دنیا میں بھی شاد رہو گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی آباد ہو جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور سنیں گے بھئی تھکے تو نہیں؟ 5-6 منٹ اور سن سکتے ہو نا؟ ابھی تو صرف 20 منٹ ہوئے، 20 منٹ ہوئے مات، تو تھوڑی دیر اور سن لو، کہہ دو سبحان اللہ۔ اسلامی بھائیو، نوشاد بھائی توجہ چاہوں گا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، بڑا چلہ ہے نا، بڑا چلہ، ہاں بڑا والا چلہ ہے، غور سے سن لو، چلئیو مت، پیار سے بولنا یا رسول اللہ۔ غوث اعظم کو دیکھو، چلہ چلی جو ہوتے تو ہوتے رہیں گے، لیکن شان دیکھو غوث اعظم کی، جب آپ کی عمر شریف 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی ہوئی، کتنے سال کی؟ شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں جو تمہیں کرنا ہے، 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی آپ کی عمر پاک ہوئی، آپ کے والد محترم آپ کے استاذ کی بارگاہ میں لے کے گئے، رسم بسم اللہ خوانی ہوئی، مدرسے میں لے گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوایا گیا،
मदरसे में ले जा करके बिस्मिल्लाह ख्वानी हुई। जब बेटा इससे मालूम चल गया, जब 4 साल 4 महीना 4 दिन का हो जाए तो बेटे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़वाना चाहिए। और गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अगर देखोगे, सुभान अल्लाह, हर तरफ से लाजवाब है। वलियों के शहंशाह हैं, ऐसे अल्लाह के वली हैं जो पैदा बाद में हुए लेकिन वली पहले आए। थक गए हो लग रहा, तो मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। बचपन का जमाना है पीरों के पीर का, सुभान अल्लाह। वालिदे माजिदा की बारगाह में खड़े अर्ज करते, माँ मेरा दिल करता है मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए कहीं बाहर चला जाऊं। आपकी माँ ने फरमाया, बेटा तुम कहाँ जाना चाहते हो? उस वक्त इल्मी एतबार से 2 शहर बहुत ही मशहूर और मारूफ थे। पहला बगदाद शरीफ, दूसरा निशापुर शरीफ। 2 शहरों में इल्म दीन हासिल करने वाले ज्यादातर जाया करते थे। गौसे आजम ने फरमाया, माँ 2 शहर ज्यादा मशहूर है, एक बगदाद शरीफ, एक निशापुर शरीफ। ऐ मेरी माँ, मैं चाहता हूँ कि मैं बगदाद शरीफ चला जाऊँ इल्म दीन हासिल करने के लिए। आपकी माँ ने फरमाया, बेटा मैं इजाजत देती हूँ। आपकी वालिद माजिदा ने आपको इजाजत दे दी। गौसे आजम जब चलने लगते हैं, माँ ने अपने बेटे को करीब बुलाया। बुलाने के बाद कहा, बेटा मुझे तुम्हारे बाप के तरके से अच्छी 80 अशरफियां मिली थी, 40 में तुम्हें दे रही हो और 40 तुम्हारे भाई अहमद के लिए रखे दे रही हो। 40 अशरफियां गौसे आजम की वालिद माजिदा ने ली, गौसे आजम की सदरी ने सिल दी। सिलने के बाद गौसे आजम इजाजत तलब करते हैं। जब घर से निकले, माँ ने अपने बेटे को करीब बुलाया। बुलाने के बाद कहा, बेटा अब तुम बाहर जा रहे हो इल्म दीन हासिल करने के लिए, बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ नसीहत करना चाहती हो। गौसे आज़म फरमाते, माँ जो नसीहत करना है कर लो। आपकी माँ ने कहा, बेटा मुझसे वादा करो झूठ तो नहीं बोलोगे। माँ ने कहा, बेटा मुझसे वादा करो झूठ तो नहीं बोलोगे। गौसे आज़म फरमाते हैं, माँ तेरा बेटा अब्दुल कादिर तुझसे वादा करता है, माँ मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ऐ मेरी माँ, माल चाहे तो चला जाए, ऐ मेरी माँ तेरा बेटा अब्दुल कादिर कभी झूठ नहीं बोल सकता। सुभान अल्लाह। माँ ने कहा, बेटा झूठ ना बोलना। कहा, माँ माल जाए तो चला जाए, झूठ नहीं बोलूंगा। आज अगर बच्चे को रास्ते में 1 रुपया पड़ा मिल जाए, जा करके अम्मा बता दे, अम्मा 1 रुपया मिला, चुप, अब किसी को बताइए वरना ले लेगा फला आदमी, फला के लड़के का रुपया गिरा, छिन जाएगा, बताइए मत, जा टाफी खा ले जाके। और बड़ी औरतों को अगर देख लियो, 10 का नोट अगर रास्ते में पड़ा है तो दाएं देखेंगी, बाएं आगे देखेंगी, पीछे अगर हाथ में पर्स है तो पर्स गिरा देंगी 10 के नोट के ऊपर। पर्स उठाने के बहाने से 10 का नोट भी हाथ में आ जाएगा। बुरा मत बनियो मेरी माँ बहनों, ये मैंने देखा है ना। गौसे आज़म फरमाते, माँ माल जाए तो चला जाए लेकिन तेरा बेटा अब्दुल कादिर झूठ नहीं बोलेगा। माँ ने इजाजत दे दी। गौसे आज़म चलने लगे, काफिले के करीब गए, काफिले को चलने का हुक्म दिया। आपका काफिला चलता चला जा रहा, सफर की सोहबतें बर्दाश्त करता हुआ चला जा रहा। आपका काफिला हमदान शहर से आगे पहुंचा, हमदान से आगे बढ़ा। रास्ते में आकर के डाकुओं ने हमला कर दिया, डाकुओं ने माल लूटना शुरू कर दिया। एक डाकू गौसे आज़म के पास आता, आने के बाद कहता है, बेटे बताओ तुम्हारे पास क्या है? गौसे आज़म ने फरमाया, मेरे पास 40 अशरफियां हैं। देखो माँ ने क्या बताया था, फरमाया मेरे पास 40 अशरफियां हैं। डाकू सोचता है बच्चा हो सकता मजाक कर रहा हो, चला गया। दूसरा डाकू आया, आने के बाद कहता, बेटा तुम्हारे पास क्या है? गौसे आज़म फरमाते, मेरे पास 40 अशरफियां हैं। और अक्सर बच्चे सच बोला करते हैं, इस बात का मुझे तजर्बा है। अगर तुम्हारे घर का कोई सामान बह जाए तो बच्चों को बुला लो, बच्चे फौरन पहचान लेंगे। गिलास गुम हो जाए, बच्चे पहचान लेंगे। बाज बच्चों को तो मैंने देखा, सुबह अगर उसी चम्मच से उनको चाय पीने के लिए दी जाएगी जब भी वो चाय पियेंगे, दूसरे चम्मच से चाय नहीं पियेंगे। एक की तरह दो चम्मच देखने में हम शक्ल एक की हो तो बच्चा पहचान लेगा, हम इसी से पीते हैं, उसी से पिएगा। बच्चों को शनाख्त ज्यादा होती इन चीजों में।
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. وہ بھی چلا گیا. تیسرا آیا, اس نے کہا کیا ہے بیٹا؟ فرمایا 40 اشرفیاں ہیں. سچ بول لو. کیوں؟ ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہ بولنا. یہ بات پورے ڈاکوؤں میں پہنچ گئی کہ قافلے میں ایک ایسا بچہ ہے جو کہہ رہا ہے میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. جو بھی چور سنتا ہے وہ ششو پھڑنے میں ڈوب جاتا. کہتا اچھا. اب ڈاکوؤں کے سردار تک جب خبر پہنچی, ڈاکوؤں کا سردار بھی آتا ہے. آنے کے بعد کہتا ہے بیٹا میں نے سنا ہے تمہارے پاس 40 اشرفیاں ہیں, کیا یہ بات سچ ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں جو میری ماں نے میری صدری میں سل دی ہے. اتنا کہنا تھا. آپ کی صدری کھولی جاتی ہے, واقعی 40 اشرفیاں نکلتی ہے. اب ڈاکوؤں کا سردار قدموں پر گر جاتا ہے. گرنے کے بعد کہتا ہے بیٹا تم نے اپنا مال چھپایا کیوں نہیں؟ تم چاہتے مال چھپا لیتے, چوری ہونے سے بچ جاتا. غوث اعظم فرماتے ہیں اے ڈاکوؤں کا سردار سن لے, جب میں گھر سے چلا تھا میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا ماں مائی جائے تو چلا جائے لیکن کسی مقام پر جھوٹ نہیں بولوں گا. میں نے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے. اتنا سننا تھا. ڈاکوؤں کا سردار قدموں پر گر جاتا ہے. گرنے کے بعد کہتا بیٹا تو نے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا, میں اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ رہا ہوں. غوث اعظم کے قدموں پر ڈاکوؤں کا سردار گر جاتا ہے. سچے دل سے توبہ کر کے غوث اعظم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, حسن عید میلاد النبی, حسن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دیکھیے سچ نے کیسا رنگ دکھایا. مال بھی بچ گیا, ڈاکوؤں نے بھی توبہ کر لی, چوروں نے بھی توبہ کر لی. اسلامی بھائیوں ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالو. سچ بولو گے ہمیشہ سچ کی جیت ہوتی ہے. سچ ایک دن ضرور سامنے آئے گا. سچ بولنے کی عادت ڈالتے رہو. اس لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر انسان جھوٹ سے بچ جائے تو سمجھ لو وہ ہر گناہ سے بچ جائے گا. پیار سے بولنے سبحان اللہ. 1-2 منٹ اور میں آپ کا لینا چاہتا ہوں. بات چل رہی تھی پیروں کے پیر روشن ضمیر کی. شان دیکھو پیرانے پیر روشن ضمیر کی. مکان دیکھو غوث اعظم کا. ایک ڈاکو غوث اعظم کے گھر گیا, چور چوری کرنے کے نیت سے گھر کے اندر داخل ہو گیا. اور ایک چیز بتاؤں, غوث اعظم اتنا قیمتی کپڑا پہنتے تھے, اتنا قیمتی کہ چور جب دیکھتے تھے تو وہ چرانے کے لیے آپ کا پیچھا کیا کرتے تھے. اتنا قیمتی غوث اعظم لباس ہی پہنتے تھے. اس چور نے سوچا کہ غوث اعظم بڑے رئیسوں سے کم نہیں ہے, یہ بھی مالداروں سے کم نہیں ہے. اس لیے بڑے بڑے سیٹ, بڑے بڑے رئیس, بڑے بڑے عمرہ بزرا ان کو نذرانے پیش کرتے ہیں. چوری کی نیت سے گھر کے اندر داخل ہو گیا. جتنا قیمتی گھر میں سامان تھا ایک پوٹلی میں باندھ لیا, گٹھری میں باندھا, اور باندھنے کے بعد جو ہی اپنے سر پہ گٹھری رکھتا ہے فوراً اندھا ہو جاتا ہے. یار زور سے کہہ دو سبحان اللہ. گٹھری کو سر پہ رکھے تو اندھا, نیچے رکھے تو اکھیارا. ساری رات یہی معاملہ کرتا رہا. کیونکہ یا اللہ آج نکل جاؤں, دوبارہ کبھی چوری نہیں کروں گا. اس لیے وہ جانتا تھا اتنا میں نے باندھ ہی لیا ہے, زندگی میں کبھی چوری کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یا اللہ آج میں کامیاب ہو جاؤں, کبھی چوری نہیں کروں گا. ساری رات یہی کرتا رہا. گٹھری سر پہ رکھ کے اندھا, نیچے رکھ دے تو اکھیارا. ساری رات یہی کرتا رہا. ادھر فجر کا وقت ہوا, حضرت خضر علیہ السلام آئے غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور میدان کرخ میں ایک اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا, وہاں پہ ضرورت ہے کسی اللہ کے ولی کی, آپ ڈیوٹی لگا دیجئے. غوث اعظم نے ارشاد فرمایا زیادہ جلدی ہے؟ کہا ہاں. کہا جاؤ کونے میں چھپا بیٹھا ہے اسے لے جاؤ. ارے یار زور سے بولو سبحان اللہ. فرمایا جاؤ کونے میں چھپا بیٹھا ہے لے جاؤ. حضرت خضر علیہ السلام پہنچے,
جب اس نے دیکھا, وہ تو اپنے آپ کو چور سمجھ رہا تھا نا, اس نے جب دیکھا کہتا بابا چھوڑ دو, دوبارہ زندگی میں کبھی نہیں آؤں گا, معاف کر دو, دوبارہ نہیں آؤں گا. خضر علیہ السلام نے کہا کیا بیٹا؟ اس نے کہا میں چوری کی نیت سے آیا ہوں, مجھے چھوڑ دو, دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا. خضر علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے, تو چور ضرور تھا, لیکن نگاہ غوث نے تجھے ولی بنا دیا ہے. اب وہ چور غوث اعظم کے قریب جاتا ہے, غوث اعظم نے اس پر پہلی نظر ڈالی, چہرے پر انقلاب پیدا کر دیا, گیا تھا چوری کرنے کے لیے, غوث اعظم نے اسے اللہ کا ولی بنا دیا. چوری کرنے کے لیے گیا تھا, نگاہ غوث نے اسے اللہ کا ولی بنا دیا ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تبدیل دیکھی. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, جو وہ ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. رہا چمن تو پھول کھلیں گے, رہے گی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. خوب کی سیرے چمن پھول چنے شاد رہے.